کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخر عرفات کے میدان میں لاکھوں حاجی ایک ساتھ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آخر وہاں ایسا کیا ہوتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط انسان اور بڑے بڑے سخت دل انسان بھی بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگتے ہیں؟ کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، کوئی خانہ کعبہ کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی صرف یا اللہ کہہ کر ہی بے قابو ہو جاتا ہے۔ آخر عرفات میں ایسا کون سا راز چھپا ہے جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے؟ زبان پر صرف دعا ہوتی ہے اور دل ایسا کانپتا ہے جیسے انسان پہلی بار اپنے رب کو محسوس کر رہا ہو۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جسے جان کر شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں، کیونکہ عرفات صرف ایک میدان نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جہاں گناہگار معاف ہوتے ہیں، جہاں ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں اور جہاں انسان اپنی پوری زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ ذرا تصور کریں، سورج کی تپش، سفید احرام میں لاکھوں انسان، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی صدا، یا اللہ یا اللہ۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر رو رہا ہے، کوئی سجدے میں گر کر معافی مانگ رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے اور کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ رہا ہے۔ یہی عرفات ہے، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے، اگر عرفات نہ ہو تو حج نہیں۔ سوچیں اللہ نے اس دن کو کتنی عظمت دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہاں رونا کیوں آتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کو وہاں اپنی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ دنیا میں ہم خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، کبھی دولت پر غرور، کبھی خوبصورتی پر، کبھی شہرت پر، لیکن عرفات میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی فقیر، سب سفید کفن جیسے احرام میں، اور یہی منظر انسان کو قیامت یاد دلا دیتا ہے، جیسے آج اللہ نے سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہو اور انسان سوچنے لگتا ہے اگر آج میرا حساب ہو گیا تو کیا ہوگا، میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میری نمازوں کا کیا بنے گا، میرے جھوٹ، میرے گناہ، میری غلطیاں۔ یہی سوچ انسان کو رلا دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم عرفات سے لوٹو اور اللہ کو یاد کرو، یعنی عرفات وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عرفات کے دن فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، دور دور سے آئے ہیں، بکھرے بال، گرد آلود چہرے، صرف میری رحمت کی امید لے کر۔ سوچے جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر فخر کر رہا ہے، تو دل کیسے نہ پگھلے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان عرفات کے دن سے زیادہ کسی دن ذلیل اور چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اسی لیے حاجی روتے ہیں، کیونکہ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید آج میرا رب مجھے بھی معاف کر دے، شاید آج میری زندگی بدل جائے، شاید آج میرا نام بخشے ہوئے لوگوں میں لکھ دیا جائے۔ اور ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر یاد کریں، حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے، امت کے لیے رو رہے تھے، اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی سے دعا کر رہے تھے کہ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رحمت آسمان سے برس رہی تھی، اور آج بھی جب حاجی اسی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہی احساس آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ عرفات میں انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ وہاں نہ کاروبار یاد رہتا ہے، نہ موبائل، نہ سوشل میڈیا، نہ دنیا کی لڑائیاں، صرف بندہ اور اس کا رب۔ اور جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ تو دل کے اندر چھپا ہوا درد باہر آ جاتا ہے، انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی ٹوٹی دعاؤں کو یاد کرتا ہے، اپنی ماں کی دعائیں، اپنی غلطیاں، اپنی راتوں کے گناہ، سب کچھ یاد آ جاتے ہیں، اور پھر آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہم کیوں رو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل رو رہا ہوتا ہے جو سالوں سے سخت ہو چکا تھا۔ عرفات جا کر وہ نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہاں رحمت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے۔ اور سوچیں، اگر اللہ کسی بندے کو اپنے گھر بلائے، پھر عرفات میں کھڑا کرے، پھر دعا کی توفیق دے، پھر آنکھوں سے آنسو بہا دے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ اسی لیے لاکھوں لوگ عرفات میں ٹوٹ ٹوٹ کر روتے ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، شاید اس کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے۔ ناظرین، صرف حاجی ہی نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں بھی ہوتے ہیں، اگر وہ عرفات کے دن سچے دل سے دعا کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ ان کی بھی سنتا ہے، کیونکہ یہ دن عام دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن خاص ہے، رحمتوں کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، فیصلوں کا دن ہے۔ سوچیں، اگر آج ہمیں عرفات میں جانے کا موقع نہیں ملا تو کیا ہوا؟ ہم اپنے گھر میں اللہ کے سامنے رو نہیں سکتے کیا؟ کیا ہم آج رات سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیونکہ رب صرف عرفات والوں کا نہیں بلکہ ہمارا بھی ہے۔ وہ آج بھی اپنے بندوں کی آواز سن رہا ہے۔ تو آج اپنے دل سے پوچھیں، اگر آپ عرفات میں ہوتے تو کیا آپ بھی نہ روتے؟ کیا آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہ ٹوٹتے؟ کیا آپ اللہ سے معافی نہ مانگتے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے گھر بلائے، آپ کو بھی عرفات میں کھڑا کرے، تو ابھی دل سے آمین لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی کا دل بدل جائے، شاید کسی کی آنکھوں میں بھی توبہ کے آنسو آ جائیں، اور شاید اللہ ہمیں بھی ایک دن عرفات کے میدان میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔